اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو وظائف اینڈ نالج۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی کیا ہے، مولانا روم علیہ نے بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ نے ویسے تو لوگوں نے زندگی کے بارے میں بہت سارے اپنے تجربات، واقعات، حکایات ہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخر پر موت لکھا ہوا ہے۔ بیچ کے جتنی صفات ہیں وہ سارے خالی کے خالی ہیں۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پہ کیا لکھتے ہیں، مگر لکھتے وقت یہ ضرور سوچیے گا کہ جب کتاب احکم الحاکمین کے سامنے کھولی جائے گی تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو۔ ایک شخص کو آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت ہی قیمتی ہیرا ملا، انمول ہیرا۔ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ اس کی قیمت بتاؤ کیا ہوگی۔ تو اس نے جب وہ ہیرا دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں اگر اپنی پوری کی دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایک کام کرو کہ اس کو لے، اس پورے صرافہ بازار میں کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تم ایک کام کرو، اس کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس کی قیمت دے دیں۔ وہ شخص وہ ہیرا لے کر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ جب وہ ہیرا دیکھتا ہے تو وزیر سے کہتے ہیں کہ اس کی قیمت بتاؤ کیا ہوگی۔ بادشاہ کو بتائے گا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم اپنا تخت و تاج بھی دے دیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انمول ہیرا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو یہ ہیرا چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ آپ یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں اب ہیرا جو ہے وہ لے لوں گا، جس طریقے سے بھی لوں گا لے لوں گا۔ اس شخص سے وزیر نے کیا کہا کہ تم جو ہے وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہمارے محل میں آ جانا اور غروب آفتاب تک محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ جو کچھ اس محل سے لے کے جانا چاہو لے کے جا سکتے ہو۔ وہ شخص کر گیا، اسے ساری رات ظاہری سی بات ہے خوشی کی مارے نیند نہیں آئی۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ محل میں آ گیا، آرام سے داخل ہوا، اسے کوئی کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ جب وہ پہلے حال میں جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے شاہی لباس ٹنگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے لباس ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، میں نے تو ایسے کپڑے کبھی بھی نہیں دیکھے، بہت ہی خوبصورت کپڑے تھے، چلو پہلے انہیں ذرا زیب تن کرتے ہیں۔ اس نے پہلا لباس پہنا، وہ اتارا، دوسرا پہنا، وہ اتارا، شیشے میں دیکھا، ایسے ہی کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ کافی وقت کے بعد اسے ایک جو لباس ہے وہ پسند آ جاتا ہے۔ وہ جب وہ پہن کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اوہ میں تو شہزادہ لگ رہا ہوں، میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں۔ اب وہ آگے چلا۔ آگے وزیر موصوف نے کیا کیا کہ دوسرے حال میں طرح طرح کی شادی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے پکوان ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ شخص جو پوری رات کا جگا ہوا تھا، بھوک سے اس کا برا حال۔ اس نے جب ایسے کھانے دیکھے تو اس کی بھوک اور بڑھ گئی، کھانے پہ ٹوٹ پڑا، کبھی اس کو کھا رہا ہے کبھی اس کو کھا رہا ہے۔ جب اس نے پیٹ بھر کر کھایا، شکم سیری ہو گئی، تو پھر وہ آگے چلا۔ اگلے حال میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ شاہی بستر لگا ہوا ہے، کنیزیں جو ہیں وہ پنکھے لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، بہت وقت پڑا ہے، تو میں کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ شاہی بستر پر لیٹتا ہے، کنیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کنیزیں پنکھا چلتی ہیں۔ یہ جو پوری رات کا جگا ہوا تھا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا اوپر سے، اور جب یہ سویا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ دربان اس کو جگا رہے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ بھائی وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اب چلو۔ وہ بڑا حیران ہوا، چلو اب یہاں سے بھاگو۔ یہ شخص فوراً سامان اٹھانے لگتا ہے، کبھی یہ اٹھاتا ہے کبھی وہ اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، تم یہاں سے اب ایک دن کا بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تمہاری مرضی، وقت ختم ہو گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو وہ قیمتی ہیرا ملا، انمول ہیرا، اور اس نے اسے ضائع کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو سارا دن بجائے اچھے اچھے لباس پہننے کے، کھانے کھانے کے، ایک معقول سا مختصر سا کھانا کھا لیتا، معقول سا لباس پہن لیتا تو کیا ہوتا، اور تھوڑی سی آرام کی قربانی دے دیتا تو کیا ہوتا۔ سامان اٹھا کر باہر
رکھتا رہتا اور شام کو جب اس کے نکلنے کا وقت آتا تو اس کا ایک اپنا محل تیار ہو چکا ہوتا، لیکن اس نے اپنے انمول ہیرے کو ضائع کر دی۔ اسی طرح اس شخص نے جس طرح کیا ہے، ضائع کیے ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس نے نہ قربانی دی، آرام کی، نہ لباس کی، نہ کھانے کی، تو اسی طرح ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی بھی ہم سے قربانیاں مانگتی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں یہاں پر بس اچھے اچھے لباس، اوہو سوٹڈ بوٹڈ، بس جینا مرنا ہمارا لباس ہے۔ کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، مقصد ہی کھانا ہے، بس کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وقت سونے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کہتا ہے اس وقت کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، اے فرشتوں میں مجھے کچھ موقع دو کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ لوں، مجھے کچھ موقع دو کہ میں اللہ اکبر 1 مرتبہ کہہ لوں، تھوڑا سا تو موقع دو کہ میں صدقہ دے دوں کچھ، اور 1 سجدے کا موقع دے دو، 1 سجدے کا موقع دے دو، 1 سجدہ میں کر لوں، صرف مجھے اتنا تھوڑا سا موقع دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ بار بار فریاد کرتا ہے فرشتوں سے۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں جو وقت ملنا تھا سو مل گیا، ناؤ ٹائم از اوور، اب چلو۔ عقل مند وہ ہے جسے دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرے۔ زندگی کیا ہے ہمارے پاس؟ انمول ہیرا ہی تو ہے نا، زندگی سے انمول چیز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، آج یوٹیلائز کرتے ہیں، اس وقت کی قدر کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کل جب ہماری زندگی کی شام ہوگی تو ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا، پھر ہم نہیں ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ پھر ادروائز اگر ہم اس کو ابھی ضائع کر دیتے ہیں تو پھر تو اس وقت ہاتھ پاؤں ماریں گے کہ اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، تو تھوڑی سی مہلت تو کب کس کو ملتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملتی، اور نہ وہ ملے گی۔ تو وہ پچھتانا اور وہ ہدایت تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن ابھی جو وقت ہے اس کا فائدہ اٹھائے، اور ابھی خدا را اس وقت کی اہمیت کو جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے پہلے کہ ہماری بھی شام ہو جائے۔ تو قدر کیجیے وقت کی، بہت انمول چیز ہے، زندگی بہت انمول چیز ہے، اس کی قدر کیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔